اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا کیجیے۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی نماز صحیح نہ ہو، یعنی رکوع سجود قرات واجبات صحیح طور پر ادا نہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت کبھی نہیں فرماتا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا کیجیے۔ تو آئیے نماز کے سبق میں آج چلتے ہیں کہ آج کی جو نشست ہے اس میں ہے کہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نماز کے اندر 6 چیزیں شرط ہیں اور 7 جو ہیں وہ فرائض ہیں۔ تو آئیے آج شرط جو ہیں، جو نماز کی شرائط ہیں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر پہلی چیز شرط ہے طہارت۔ پہلی چیز طہارت، دوسری چیز جو ہے وہ ستر عورت ہے، تیسری چیز استقبال قبلہ ہے، چوتھی چیز جو ہے وہ وقت ہے، پانچویں نیت ہے، اور چھٹی چیز تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ 6 چیزیں جو نماز کے اندر شرط ہیں، ضروری ہیں۔ تو آئیے پہلی چیز کی طرف ہم چلتے ہیں، طہارت۔ نمبر 1 طہارت۔ طہارت جو ہے وہ نمازی کا بدن، لباس، جسم اور جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ تو عزیزان گرامی، مختصراً میں ان کے اوپر بات کروں گا کیونکہ وقت کے حساب سے چلتا ہے۔ تو دیکھیے کہ نمازی کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کے اوپر غسل ہے تو غسل پہلے کرے، اگر نہیں ہے تو وضو کرے اور طہارت اچھے طریقے سے کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا گیا وضو ہے، اور وضو کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا گیا طہارت ہے۔ گویا کہ آپ طہارت کو صحیح طور پر ادا کریں گے، حاصل کریں گے، تو پھر آپ وضو کی طرف جائیں گے، وضو کو صحیح طرح ادا کریں گے تو پھر آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گی نماز۔ تو اگر آدمی نے طہارت ہی صحیح نہیں کی تو پھر کنجی کدھر گئی؟ آپ کی کنجی تو گم ہو گئی، تو پھر آپ کا وضو کامل نہیں۔ وضو کامل نہ ہوا تو نماز نہیں، نماز نہ ہوئی تو جنت نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس کے اوپر تھوڑی سی غور کرنی چاہیے۔ اچھا، طہارت کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات کچھ دوست یا بزرگ سوال کر دیتے ہیں کہ جی میں طہارت کرنے گیا، طہارت کے بعد جب کھڑا ہونے لگا یا میں بیٹھ کر کھڑا ہوتا ہوں تو میرے کچھ پیشاب کی قطرے نکل جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عزیزان گرامی، اس کے لیے ہے کہ آپ اچھی طرح طہارت کریں، کچھ دیر وہاں پر بیٹھے رہیں، طہارت سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے آپ وہاں پر بیٹھے رہیں۔ تو پھر جب آپ کا جسم خشک ہو جائے، پانی کے چھینٹے نہ ہوں، تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ باہر جب آئیں گے تو وضو خانے پر بیٹھ کر اچھی طرح سے وضو کیجیے۔ وضو کرنے کے بعد اچھا، اس میں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ صرف قطرات ہی نکلتے ہیں، تھوڑے سے قطرے نکل گئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، آپ ایسے کریں، وضو مکمل کریں، وضو کے پانی کے جو چھینٹے بچے ہوتے ہیں آپ کے دونوں ہاتھوں کے اوپر تھوڑا سا وضو کا پانی لیں اور اسے آپ اس جگہ پر، جس جگہ پر آپ کے قطروں کے نشان ہوتے ہیں، وہ آپ اس طرح اس کے اوپر چھینٹے لگائیں گے تو وہ آپ کے کپڑے نماز کے لیے پاک ہو جائیں گے۔ اگر زیادہ نجاست لگی ہو تو پھر کپڑے بدلنے کا حکم ہے، لیکن یہ اگر چھوٹے چھوٹے چھینٹے پڑے ہوں تو قطرے کے یا پیشاب کے قطروں کے، تو اس سے نماز ہو جائے گی، آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات، طہارت، ہر طرح کی پاکی کو حاصل کرنا، یہ طہارت ہے کہ آدمی کا اپنا جسم پاک ہونا چاہیے، کپڑے لباس پاک ہونا چاہیے، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ تو اتنی باتیں کرنے کے بعد عزیزان گرامی، یہ تو ظاہراً ہے کہ نمازی کے لیے اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کے لباس بھی پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اس کی جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی جگہ پاک اور صاف ہو۔ تو بزرگان دین یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تو نے ظاہری طور پر تو پاکی حاصل کر لی، پانی کے ذریعے سے نجاست کو دور کر لیا، پاکی کو حاصل کر لیا، لیکن یہ ظاہری طور پر وہ تو وضو بھی کر لیا،
پاک صاف ہو گئی، لباس بھی صاف ہے، جگہ بھی پاک ہے، صاف ہے، لیکن اپنے دل کے اوپر ذرا نظر دوڑائیے کہ میرا دل بھی پاک ہے یا نہیں ہے۔ اپنے دل کو بھی پاک اور صاف رکھیے، ہر قسم کی نجاست سے اپنے دل کو پاک رکھیے۔ جس طرح سفید کپڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بھی داغ آ جائے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اپنے دل کے اوپر بھی نظر دوڑائیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہراً آپ نے اپنی نجاست کو دور کر لیا، پاکی کو حاصل کر لیا، یعنی وضو کر لیا، اس طرح آپ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیے۔ اپنی آنکھوں کا میں نے وضو کیا، وضو کے دوران آنکھوں میں چھینٹے لگائے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے پھر اوپر یہاں پر بھی پانی برسایا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے، کہیں یہ جگہ خشک نہ رہ جائے، آنکھیں بند کر کے دیکھیں یہ جگہ بھی خشک رہے گی تو وضو کامل نہیں ہوگا۔ آنکھوں کے اندر بھی پانی کے چھینٹے لگائے جاتے ہیں، کانوں کا مسح کیا جاتا ہے، منہ سے کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، ناک کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر ہے، تو باطنی طور پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ مومن تو نے کلی کر لی، منہ کو صاف کر لیا، مسواک کی یا انگلی شہادت کی لگائی دانتوں کے اوپر، دانتوں کی میل کچیل کو بھی صاف کر لیا، اور زبان کے ذریعے سے جو چگلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کو پاک کیوں نہیں کرتا؟ کسی کی چگلی اپنی زبان سے کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، کسی کو گندی گالیاں دے رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو زبان کو پاک کر لیا، پانی سے منہ کو صاف کر لیا، لیکن باطنی طور پر بھی اس پر عمل کیجئے کہ جس طرح ظاہری طور پر کلی کر کے اپنے منہ کو صاف کیا جاتا ہے، اس طرح آپ اپنی زبان کے ذریعے سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت بھی کیجیے، کسی کا دل نہ دکھائیے۔ یہ وضو ہمیں بتاتا ہے۔